اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ میں جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے رفح پر زمینی حملے پر ایک بار پھر سخت خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریش نے اعلان کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارہ انروا فلسطینی پناہ گزینوں کی خدمت کے لیے خصوصی اقدام کر رہا ہے اور انروا کی ان سرگرمیوں کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ غزہ میں اقوام متحدہ کے اب تک 171 اہلکار مارے جا چکے ہیں، جو اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے، اور غزہ میں امدادی سرگرمیوں کے لیے جنگ کا روکا جانا ضروری ہے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل نے غاصب صہیونی حکومت کے لیے جاری امریکی حمایت اور صہیونی جرائم پر اسلامی ملکوں کی خاموشی پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے اپنے تازہ انٹرویو میں جنگ غزہ کے بارے میں عرب ملکوں کی پالیسی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ آج تک عرب و اسلامی ملکوں نے غزہ پر وحشیانہ صہیونی جارحیت کی کھل کر مذمت نہیں کی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجی جنگ غزہ کو 171 دن گزرنے کے بعد بھی غزہ پٹی کے 2 ہسپتالوں کا محاصرہ اور اس علاقے میں گولہ باری اور بمباری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے شمالی غزہ میں واقع مغربی بیت اللحیہ پر شدید گولہ باری کی ہے، جس کے نتیجے میں فضا میں دھوئیں کا گہرا بادل چھا گیا۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس اور شمال مغربی غزہ کی القرار کالونی و العمل علاقے پر بمباری کی ہے۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کی فوج العمل ہسپتال اور ہلال احمر سوسائٹی کا محاصرہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ صہیونی فوجیوں نے خان یونس میں حمد کالونی کو بری طرح تباہ کر دیا ہے۔ جنوبی خان یونس کے البطن السمین اور قیزان النجار علاقے پر بھی صہیونی فوجیوں کی صہیونی حکومت کے توپ خانوں نے گولہ باری کی ہے۔ صہیونی حکومت کے توپ خانوں نے العمل ہسپتال کے اطراف میں بھی گولے برسائے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مرکزی غزہ کے النصیرات کیمپ پر بمباری کی ہے۔ فلسطینی ذرائع نے شفا اسپتال کی بالائی منزل پر صہیونی فوجیوں کی گولہ باری کی خبر دی ہے۔ امدادی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ شدید حملوں اور بمباری کے باعث زخمیوں کی امداد رسانی کا امکان نہیں ہے۔ فلسطینی ذرائع نے شہر دیر البلح کے البیہ روڈ پر ایک گھر پر صہیونی حکومت کے فوجیوں کے حملے میں ایک 18 سالہ فلسطینی کی شہید ہونے کی خبر دی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے اسرائیلی فوجیوں پر فلسطینی خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کا الزام عائد کیا ہے۔ صہیونی ریزرو فورس کے بریگیڈیئر آویری نے اپنے ایک انٹرویو میں امریکی وزارت خارجہ کے عہدیدار کے نام کی طرف اشارہ کیے بغیر کہا کہ امریکہ کے اس عہدیدار نے ان سے کہا ہے کہ اقوام متحدہ نے فلسطینی خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنائے جانے کے شواہد پیش کیے ہیں۔ صہیونی ریزرو فوج کے مذکورہ عہدیدار نے اس انٹرویو میں اس سوال کے جواب میں کہ آیا امریکہ کے اس عہدیدار کا بیان امریکی وزارت خارجہ کا سرکاری موقف ہو سکتا ہے، کہا کہ اس کے خیال میں امریکہ کے کسی بھی اعلیٰ عہدیدار کا کوئی بھی بیان امریکہ کا سرکاری موقف شمار ہوتا ہے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے ماہرین کے ایک وفد نے اعلان کیا تھا کہ ان کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ اسرائیلی چیک پوسٹوں اور جیلوں میں اور فلسطینیوں کے مکانات پر جارحیت کے دوران فلسطینی مردوں اور خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کے اس وفد نے اپنے بیان میں اس سلسلے میں مکمل تحقیقات کرائے جانے کا مطالبہ کیا ہے اور اسرائیل کی وزارت قانون کو اس مسئلے سے باخبر کیا ہے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے بھی اسرائیلی فوج پر غزہ میں فلسطینیوں کو بہیمانہ قتل اور جنسی تشدد کا نشانہ بنائے جانے کی
مذمت کی تھی۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے وابستہ آزاد ماہرین نے بھی ایک بیان میں عام فلسطینی شہریوں کے قتل عام اور غزہ میں فلسطینی عورتوں اور بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کو انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ عمل غزہ پر حملے کے ساتھ رفح پر کیے جانے والے حملے کے سلسلے میں تشویش بڑھنے کا باعث بنا ہے۔ ان ماہرین کا کہنا ہے کہ سفید پرچم بلند کیے جانے کے باوجود فلسطینی عورتوں اور بچوں کے قتل عام کی رپورٹیں پڑھ کر انہیں بہت حیرت ہوئی ہے۔ فلسطین کے اسلامی استقامتی محاذ نے غاصب صہیونیوں پر کاری وار کیے ہیں۔ تحریک حماس کے فوجی بازو الاقصام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جوانوں نے شفا ہسپتال کے اطراف میں صہیونی فوجیوں پر کاری ضرب لگائی ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق شفا ہسپتال میں صہیونی فوجیوں کے جرائم کے ساتھ ہی استقامت کے جوان ہسپتال کے اطراف میں غاصب صہیونیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ الاقصام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جوانوں نے جہاد اسلامی فلسطین کی فوجی شاخ کے ساتھ مل کر شفا ہسپتال کے اطراف میں غاصب صہیونی فوجیوں پر مارٹر حملہ کیا ہے۔ الاقصام بریگیڈ کے جوانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے شفا ہسپتال کے اطراف میں 3 صہیونی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ الاقصام بریگیڈ نے شمالی غزہ کے علاقے شمال مشرقی بیت العنون میں صہیونی فوج کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے اس کے ایک مرکاوا ٹینک اور D9 ماڈل کے ایک بلڈوزر کو نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس نے غزہ پر حملہ جاری رکھنے کے بارے میں صہیونی وزیر اعظم کے اصرار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے عالمی برادری کے لیے مزید پیچیدہ مسائل پیدا ہوں گے۔ فلسطین کی تحریک حماس نے رفح پر حملہ کرنے کے لیے نتن یاہو کی دھمکی کو عالمی برادری کے انتباہ اور مواقف کو نظر انداز کیے جانے سے تعبیر کیا۔ حماس نے اسی طرح سیاسی مقاصد کے لیے نتن یاہو کی جانب سے غزہ کے عام شہریوں کے خلاف جاری قتل عام و جارحیت کے اقدام سے نفرت و بیزاری کا اظہار کیا۔ حماس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ پر حملہ جاری رکھنے کے بارے میں صہیونی وزیر اعظم کے اصرار سے عالمی برادری کے لیے مزید پیچیدہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غزہ کے خلاف جاری جنگ اور رفح پر حملہ کرنے کی صہیونی دھمکیوں سے حالات صرف مزید بگڑتے جا رہے ہیں۔ یوکرائن نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج نے کرائمیا میں سیواستوپول بندرگاہ پر 2 روسی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یوکرائن کی جانب سے یہ حملہ رات میں انجام پایا، جس میں روس کے 2 بحری جہازوں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ماسکو مغرب کے ساتھ حق و صداقت نیز حقائق پر مبنی سنجیدہ گفتگو کے لیے آمادہ ہے۔ روسی وزیر خارجہ لاوروف نے روسی صدر کی جانب سے مغرب سے روس کا اعتماد اٹھ جانے پر مبنی حالیہ ایک بیان کو ایک نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو بات کافی اہمیت رکھتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اب بھی سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں جن میں کوئی جھوٹ اور فریب کاری نہ ہو اور حقائق کی بنیاد پر گفتگو کی جائے۔